الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت موضوع گفتگو جیسا کہ کل عرض کیا اصول دین اور اصول دین میں سے سب سے اہم اصل توحید کل ابتدائی گفتگو میں وحدانیت خدا کا معنی و مفہوم کیا ہے اس کو عرض کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کی اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آپ سب حضرات اس بات سے مومنین کرام مطلع ہیں کہ مکتب اہل بیت میں اسلام جو دین کامل ہے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اصول دین اور فروع دین ہمارے مکتب میں فروع دین میں تقلید کا نقطہ نظر ہے یعنی ایک عادل اور عالم کی جسے ہم اپنی اصطلاح میں مجتہد کہتے ہیں اس کی تقلید کرنی ہے اور اس کے فتاوی پہ عمل کرنا ہے لیکن ایک شرط ہے کہ یہ تقلید کا دائرہ فروع دین میں ہے اصول دین میں نہیں ہے یعنی اصول دین میں تقلید نہیں اس کا معنی کیا ہے کہا اس لیے کہ اصول دین یعنی دین کی جو بنیاد اور اساس ہے خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس اساس اور بنیاد کو تم صرف ایک سلوات پڑھ لیں بلند آواز خداوند متعال یہ نہیں
نہیں چاہتا کہ آپ دین کی اساس اور بنیاد کو صرف اس بنیاد پر قبول کر لیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، یا صرف اساس اور بنیاد پر قبول کر لو کہ فلاں نے مجھے کہا خدا ایک ہے، بغیر دلیل طلب کیے ہوئے تم اسے قبول کر لو، خدا اسے پسند نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی خدا چاہتا ہے کہ اس دین کو قبول کرنے کے لیے تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ فروع دین کا دائرہ اصول دین کے بعد ہے، یعنی خدا کہتا ہے اس دین میں داخل ہونے کے لیے تمہیں تقلید نہیں چاہیے، تحقیق چاہیے، تمہیں تحقیق چاہیے، تقلید نہیں چاہیے۔ اور امت کی گمراہی کے انحطاط کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جہاں تحقیق چاہیے تھی وہاں امت نے تقلید شروع کر دی، اور جہاں تقلید چاہیے تھی وہاں تحقیق شروع کر دی۔ مسائل میں تقلید ہے وہاں سوال شروع کر دیے، اور جہاں سوال کا مورد ہے وہاں آنکھیں بند کر کے قبول کرنے کی رٹ لگا دی۔ جن کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے تھی ان کی تقلید کر رہے ہیں، اور جن کے بارے میں تقلید کرنا ہے ان مسائل میں تحقیق کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ مکتب اہل بیت میں اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ دین الہی یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ مجھے واحد و احد مانو تو دلیل کے ساتھ، یعنی خدا چاہتا ہے کہ جب میں واحد و احد ہونے کے باوجود یہ نہیں چاہتا کہ تم میری وحدانیت کو بغیر تحقیق کے قبول کرو، بغیر دلائل کے قبول کرو، تو وہ خدا یہ پسند کیسے کرے گا کہ اس کے بعد جو سلسلہ ہدایت آگے بڑھا ہے اس کے نمائندگان کا اسے بغیر تحقیق کے قبول کر لو۔ تو دین کی اساس اور بنیاد تحقیق پر، اسے دلائل عقلی سے قبول کرو۔ اب یہ دلائل اس کے لیے آسانی پیدا کر دی، ان ہادیان حق کو قبول کرنے کے لیے کہا پہلے عقل اور پہلے دلائل عقلی کے ساتھ ان کے بارے میں تحقیق کرو پھر قبول کرو۔ جب انہیں نمائندہ خدا قبول کر لو اب اس کے بعد دائرہ عقل کا یعنی اس معنی میں نہیں ہے، اب تعبد ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلہ گفتگو میں آخری دن شاید اگر ہمارا موضوع کمپلیٹ ہو گیا، آخری دن میں تقلید اور تقلید کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کروں گا دلائل کے ساتھ کہ مسئلہ تقلید ہے کیا۔ ہمارے ذہنوں میں جو عام تصور پیدا ہو گیا ہے تقلید وہ نہیں ہے جو ممبروں سے پیش کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہے۔ تقلید ہے کیا؟ جو ہمارے مذہب کا امتیاز ہے، اجتہاد، جو اسلام کا قوہ متحرکہ ہے، جو آج تک تشیع کا امتیاز اور فخر ہے، اس امتیاز کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ مغرض ہیں، کچھ جاہل ہیں، کچھ غافل ہیں، جو غافلین ہیں انہیں بیدار کرنا ہے اور انہیں ان کے چنگل سے نکالنا ہے جو مغرضین ہیں۔ کچھ مفادات کے تحت اس اجتہاد سے دور کر رہے ہیں اور کچھ غفلت کے تحت دور ہو رہے ہیں۔ مغرضین کو آپ نصیحت کے ساتھ نہیں سمجھا سکتے، لیکن غافلین کو ان کے چنگل سے نکالا جا سکتا ہے۔ وہ اکثریت وہ غافل ہے، وہ جاہل، اس معاملے میں وہ جس جہالت کا شکار ہے اس سے نکالنا ہے۔ اور انبیاء کا، اولیاء کا، اوصیاء کا کام یہی تھا کہ معاشرے کو ان مغرضین کے ہاتھ سے نکالا جائے۔ عزیزان محترم، بنیادی ترین اصل الاصول توحید ہے، اور دیکھیے خداوند متعال نے اس توحید کو ہمارے علماء نے الہیات کو چند حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کہا ایک معرفت خدا معرفت عقلی ہے، معرفت عقلی ہے، پھر کہا معرفت قلبی ہے، پھر اس سے بالا تر معرفت وحی ہے، یعنی وحی کے ذریعے جو اس کی معرفت ہوتی ہے۔ تو پہلا مرحلہ عقل ہے، البتہ عقل کی ایک حد ہے، ایک رسائی ہے۔ عقل یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا انسان ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود بخود بن جائے۔
کوئی عقل سلیم یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ معلول تو موجود ہے لیکن اس کی علت موجود نہ ہو. یہ پہلا. عقل صرف یہ طے کرتی ہے, اس سے آگے عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ جو علت العلل ہے اس کا مقام کیا ہے, اس کی شان کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, یہ وہی بتائے گی. توجہ فرمائیں. لہذا عقل کا سفر ایک تک ہے, ایک حد تک ہے, وہی تکمیل سفر عقل کا نام ہے جو اس بلند ترین سطح پر اس معرفت توحیدی کو لے جاتی ہے کہ جہاں انسان عقل کے ساتھ جن مسائل کو اس نے حل کیا ہے وہی ان کو مشاہدے میں لے آتی ہے, ان کو مشاہدے میں لے آتی ہے. بتاتا ہوں وہ مشاہدہ حسی نہیں, وہ مشاہدہ قلبی ہے. انشاءاللہ یہ بھی بیان کروں گا. آج قرآن نے اور عقل نے ہمیں کون سی راہ دکھائی اس خدا کی معرفت. معصوم کا ایک فرمان ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. معصوم سے جب پوچھا گیا کہ معرفت پروردگار کی آسان ترین راہ کیا ہے, معصوم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی پتا چلا ہماری معرفت نفس میں اور معرفت پروردگار میں ایک ربط ہے, ایک ربط ہے. بس خدا سے غافل وہی ہے جو خود سے غافل ہے. اللہ اکبر. میں پھر جملہ بدل دیتا ہوں. بس خدا فراموشی خود فراموشی سے شروع ہوتی ہے. خدا فراموشی خود فراموشی سے شروع ہوتی ہے. جو خود شناس ہے وہ خدا شناس ہے. تو یاد رکھیے کیا ہے, انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا فراموش ہے, انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود فراموش ہے. انسان اپنی عظمت کو نہ پہچان سکا تو اپنے سانے کو کیسے پہچانے گا, خود کو نہ پہچان سکا تو جس نے بنایا ہے اسے کیا پہچانے گا. لہذا مولا کائنات نے اسی لیے کہا کہ اگر اسے پہچاننا ہے تو اپنی ذات سے شروع کر, معرفت نفس سے شروع کر. اب اس کی تفسیر خود مولا نے کی. کیا خوبصورت جملے ہیں, کیا معنی ہے خود شناسی کا. مولا نے فرمایا خدا رحم کرے اس شخص پر جو اپنے آپ سے 3 سوال کرتا ہے اور ان کے جواب ڈھونڈتا ہے. پہلا سوال من آئینہ, دوسرا سوال فی آئینہ, تیسرا سوال الہ آئینہ. پہلا سوال من آئینہ, کہاں سے آیا ہے. اللہ اکبر. مولا آپ کی عظمت پہ قربان. مولا فرماتے ہیں پہلا سوال کہاں سے آیا ہے, دوسرا سوال فی آئینہ, کہاں پر رہ رہا ہے, تیسرا سوال الہ آئینہ, میرا سفر کس طرف ہے. فی آئینہ, الہ آئینہ, من آئینہ. مولا فرماتے ہیں جو ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کر لے اس نے خدا کو پا لیا, اس نے خدا کو پا لیا. جس نے یہ سمجھ لیا میں کہاں سے ہوں, بس میں کہاں سے ہوں پہلا سوال, میں خود نہیں ہوں. اگر میں خود ہوتا تو پھر میرے آنے کا وقت معین نہ ہوتا. دیکھیے آپ میں سے ماشاءاللہ بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں. اگر میں کسی نوجوان سے پوچھوں آپ کی کتنی عمر ہے, مثلا اس نے کہا جی 20 سال, تو 20 سال کا عرصہ بتا رہا ہے کہ اس کے آنے کی مدت اس دنیا میں 20 سال ہے. 20 سال سے پہلے نہیں تھا, 20 سال ہوئے ہیں اس دنیا میں آئے ہوئے. تو 20 سال کی حد خود بتا رہی ہے کہ 20 سال سے پہلے نہیں تھا. تو اگر خود بنا ہے تو 20 سال سے پہلے وہ کون سی شے تھی جس نے اسے وجود میں آنے سے روکا ہے, اور وہ کون سی شے ہے جو اس کے وجود میں آنے کا سبب بنا ہے. بس اس سبب کو تلاش کرو جو 20 سال پہلے اس کے وجود میں لانے کا سبب بنا ہے. کیونکہ اگر خود ہی ہوتا تو پھر کہیں پر بھی مجھ میں عدم نہ ہوتا. میں عدم سے وجود میں آیا تو وہ عدم سے وجود کی طرف جو سفر تھا اگر خود طے کیا تو کیسے کیا, پھر عدم میں کیوں تھا.
یہ عدم سے وجود کی طرف جو سفر ہے اگر خود بخود طے ہوتا ہے تو عدم ہی کیوں ہے؟ پھر وجود ہی ہونا چاہیے. تو بس پہلا سوال، میں اس دنیا میں آیا ہوں لیکن اپنی مرضی سے نہیں، لایا گیا ہے. وہ کون سی ذات ہے جو لائی ہے؟ بس اس کا نام جو رکھو وہ ذات ایسی ہوگی جو وجود میں مجھ سے طاقتور ہے، جو مجھے وجود دے رہا ہے. اگر اس کے پاس وجود دینے کی صلاحیت نہ ہو تو دے گا کیسے؟ چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہوتا. ذرا توجہ فرمائیے گا، کچھ تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہوتا، یعنی جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. دیکھ لیں اپنی زندگی میں، یہ کوئی ایسی مثالیں نہیں دے رہا، مشاہدے سے دیکھیں. جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ کسی کو دے نہیں سکتا. تو جس نے پوری کائنات کو وجود دیا اگر وہ اس سے طاقتور نہ ہو تو دے کیسے؟ دے کیسے؟ اب یہ راہ جو ہے عقل کی، یہ ہم طے تو کرتے ہیں لیکن عام بندے کے لیے کیسے ممکن ہے؟ گفتگو کو کل سے مرتبط کر رہا ہوں. عام شخص یہ سفر کیسے کرے؟ اب اس مالک نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. خدا فرماتا ہے ہم اپنی آیات تمہیں دکھائیں گے فی الآفاق، اس کائنات میں بھی، وفی انفسہم اور تمہارے نفوس میں بھی، لیتبین انہ الحق تاکہ تمہارے لیے واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے. بس میں نے گفتگو کو اب آسان کرنا شروع کر دیا. خدا فرماتا ہے ہم اپنی آیات تمہیں دکھائیں گے. ہم دکھائیں گے کیا؟ آیات. آیات جمع آیت کی. آیت کا معنی نشانی. خدا کہتے ہیں ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے اس کائنات میں بھی، اس ہستی میں بھی اور تمہارے نفس میں بھی، تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ وہی حق ہے. حقیقی وجود اس کا ہے، باقی سب اس کی آیات ہیں. خدایا یہ آیات ہیں کیسی؟ خدا نے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار. خدا نے فرمایا یہ دن اور رات کی تبدیلی، یہ سورج کا طلوع ہونا، یہ غروب ہونا، یہ چاند کا طلوع ہونا، یہ پھر چھپ جانا، یہ ستاروں کا، یہ سمندروں کا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ کہا میری آیات ہے. آیات جمع آیت کی، یہ میری نشانیاں ہیں. توجہ فرمائیے، اللہ نے کہا یہ پوری ہستی یہ میری نشانیاں ہیں، میری آیات ہیں. نشانی کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. نشانی فارسی کا لفظ ہے، عربی میں آیت، فارسی میں نشانی کہتے ہیں. ہم جسے نشانی سمجھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں نشانی کا تو معنی ہے پتہ، کسی شے کا پتہ دینا. اسے فارسی میں نشانی کہتے ہیں. اسی لیے جب آپ خط بھیجتے ہیں تو فارسی میں کہتے ہیں نشانی فرستندے، نشانی گرندے، بھیجنے والے کا پتہ، لینے والے کا پتہ. تو آیات، خدا کہتا ہے یہ پوری کائنات میری آیات ہیں. توجہ فرمائیے گا، یعنی ان میں میری نشانیاں ہیں. خدا کہتا ہے یہ پوری کائنات میرا پتہ دے رہی ہے جو ان آیات سے صاحب آیت تک پہنچے. تو اللہ نے اس ہستی کو، اس کائنات کو کیا کہا؟ یہ میری آیات ہیں، یعنی انہیں دیکھو اور مجھے پہچانو. یہ آسمان کا چھت ذرا غور کرو، یہ کس کے سہارے کھڑا ہے؟ یہ چھت ان دیواروں کے سہارے، یہ چھوٹی سی چھت کے لیے دیواریں چاہیے، اور یہ وہ چھت جو شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک ہے، آخر کس نے اسے کھڑا کیا ہوا؟ خدا کہتا غور کرو، یہ زمین کا بچھونا، یہ پانی پر یہ زمین کیسے قائم ہے. خدا کہتا غور کرو، یہ سمندر میں جو کشتی چل رہی ہے اسے چلانے والے تم نہیں ہو. اگر پانی کی رفتار تیز کر دوں تمہارے چاہنے کے باوجود کشتی ادھر نہیں جائے گی جدھر تم چاہو گے، یہ ادھر جائے گی جدھر پانی کا رخ ہے. خدا کہتا ہے یہ میری آیات ہے، یہ
میری نشانیاں ہیں، انہیں دیکھو اور مجھے پہچانو۔ میرے دوستو، میں نے یہ بات تمہیدن کیوں کی؟ تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ تو خدایا تو نے ہمیں اپنی ذات کی شناخت کے لیے ان آیات کی طرف متوجہ کیا، آیات کی طرف متوجہ کیا۔ مثلا تو نے کہا زمین کا بچھونا دیکھو، آسمان کا چھت دیکھو، سمندروں کی طغیانی دیکھو، یہ چاند کا چمکنا، یہ سورج کا چمکنا، یہ دیکھو، یہ ستاروں کا چمکنا، یہ دیکھو اور پہچانو، یہ میری نشانیاں ہیں۔ خدایا ہمارے لیے تو یہ نشانیاں ہیں، کیوں؟ چونکہ جب ہم دنیا میں آئے یہ پہلے تھی۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست آتے ہیں، اسلام آباد کا سنجیدہ ترین مجمع ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کہا ان آیات کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ خدایا ہمارے لیے تو یہ آیات ہیں، اگر میں کسی سے سوال کروں اس کے وجود پہ دلیل کیا ہے، وہ یہی جواب دے گا، یہ چھت دیکھو، یہ زمین دیکھو، یہ ستارے دیکھو، یہ سمندر دیکھو، یہ دریا دیکھو۔ کیوں؟ چونکہ یہ ہے، اس لیے مجھے شناخت کروا رہا ہے، متوجہ کرا رہے ہیں۔ خدایا ہم تو ان آیات کے ذریعے پہچانے، کیوں؟ چونکہ یہ آیات پہلے ہیں، ہم بعد میں۔ اگر کوئی ایسی مخلوق ہمیں نظر آ جائے جو تب بھی تھی جب یہ سب کچھ نہیں تھا، خدایا اگر کوئی ایسی مخلوق بھی نظر آئے جو یہ دعویٰ کرے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے جس نے خلقت وجود میں آیا، جو مخلوق کا لباس پہنا، وہ میرا نور ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے، تو پہلے کا معنی ہی یہ ہے کہ میں تب بھی تھا جب آسمان نہیں تھا، میں تب بھی تھا جب زمین کا بچھونا نہیں تھا، میں تب بھی تھا جب ستاروں کی دمک نہیں تھی، میں تب بھی تھا جب سورج کی چمک نہیں تھی۔ خدایا ہم تو ان آیات کے ذریعے پہچانے، وہ کیسے پہچانے؟ خدا کہتے ہیں اگر وہ بھی ان آیات کے ذریعے مجھ تک پہنچے تو تم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ نشانی کا معنی کیا؟ دلیل، جو صاحب آیت تک پہنچائے۔ تو میرے لیے یہ آیات دلیل ہے۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ عربی میں دلیل کہتے ہیں رہنمائی کو، رہبری کو۔ تو میری رہنمائی، رہبری یہ آسمان و زمین کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی رہنمائی بھی یہی کرے تو امام کیسے؟ چونکہ جو اس کی رہبری اور رہنمائی کرے گا وہ امام ہوگا۔ یہ نہیں، امام ہو ہی ہو سکتا ہے کہ وہ